السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس دہم کا رکوع نمبر 1 جس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، آج ہم رکوع نمبر 1 کے سوال جواب پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ یعنی رسول اللہ کو کن باتوں سے بچنے کا یا کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ تو جواب، اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ یہ جو جواب ہے اسی سورت کے جو پہلا رکوع کے شروع کی جو آیات ہیں اسی کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ یہاں تک ہو گیا کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ اس کے پوائنٹس ہیں، یہ پہلا پوائنٹس ہو گیا۔ آگے فرمایا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمائے کہ جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے جو کتاب تمہیں ملی ہے نا، اس کتاب کی پیروی کرنا، اس کتاب کا حکم ماننا۔ بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ آگے فرمایا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا وہی کارساز کافی ہے۔ یعنی یہ جو جواب ہے اس کی جو پہلی آیت نمبر 1، 2 اور 3، ان تینوں آیات کے اندر اس سوال کا جواب پورا ہو جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 2، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا جواب آپ کیا آ جائے گا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ۔ یہاں سے اس کا سوال کا جواب شروع ہو جاتا ہے۔ آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یعنی یہ شروع میں جو پہلی لائن لکھی ہے نا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، یہ اس جواب کا حصہ نہیں ہے۔ اس جواب کا حصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، وما جعل ادعیاکم، یہ لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ یہ ویسے شروع کی آیات میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، لیکن جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ اگر فرمایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ذالکم قولکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، خدا تو سچی بات فرماتا ہے۔ آگے فرمائے، وہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ یعنی لے پالکوں کو اصل باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اور یہی خدا کے نزدیک درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے دوست اور بھائی ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو جائے اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر تم غلطی سے اس کا نام کی اور پکار دو گے تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن جو قصد دلی سے کرو، جو قصد دلی سے کرو اس پر پکڑ ہے اور مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس
رکوع نمبر 1 کے 2 جو سوال تھے وہ ہم نے کر لیے۔ آگے یہ جو لکھا ہے عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ یعنی پیغمبر کا مسلمانوں سے تعلق دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے ماں باپ، اولاد اور اپنی جان اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز رکھیں۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات مومنوں کی ماں ہیں اور زندگی بھر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی شان ہے۔ اگر فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، جس کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا، یہ اس کے آیات کا ترجمہ بھی اس کا مفہوم بنے گا۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو رکوع نمبر 1 کے سوال جواب ہیں یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔